بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی قسطوں کے اندر آپ کو بیان کر دیا ہے اور قری در قری بیان کیا ہے، اور یہاں تک پہنچے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اب خطوط آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان خطوط کے اندر کیا لکھا تھا، یہ خطوط کن کن لوگوں کی طرف سے آئے تھے، اور ان خطوط پر حضرت امام علی مقام کا رد عمل کیا تھا۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری ساری گفتگو کو سنیے اول تا آخر۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم۔ بہت زیادہ خطوط حضرت امام علی مقام پر وارد ہوئے اور وہ بلاد عراق سے تھے، اور وہ خطوط حضرت امام علی مقام کو اپنی طرف بلا رہے تھے، یعنی خطوط ڈالنے والے لوگ حضرت حسین کو اپنی طرف بلانے کے لیے خطوط ڈال رہے تھے، اور یہ خطوط اہل عراق کی طرف سے تھے، یعنی بلاد عراق۔ یہاں پر یہ کہنا کہ صرف یہ خطوط کوفیوں نے ڈالے تھے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ جو تاریخ ہمارے سامنے سچی یا جھوٹی آ رہی ہے اس کے اندر صرف کوفہ کا تعلق نہیں، بلکہ وہاں پر الفاظ ہیں من بلاد العراق، یعنی عراق والوں کی طرف سے، بلاد عراق، عراقی شہروں کی طرف سے حضرت حسین کو خطوط آنا شروع ہو گئے۔ وَذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُم مَوْتُ مُعَاوِيَةَ۔ یہ خطوط انہوں نے اس وقت ڈالے جب انہیں حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر پہنچ گئی۔ وَوِلَایَةُ یزید، اور یزید کی ولایت کی خبر پہنچی۔ وَمَسِیرُ الْحُسَینِ إِلَى مَکَّةَ فِرَارًا مِّن بَیعَةِ یزید، اور حسین کا یزید کی بیعت سے فرار ہو کر مکے میں چلے جانے کے بارے میں انہیں معلوم ہو گیا، تو اس وقت ان لوگوں نے اپنے اپنے خطوط ڈالنا شروع کر دیے۔ معزز سامعین، فَكَانَ اول من قدم علیہ عبداللہ بن سبع الحمدانی۔ سب سے پہلا شخص جو حضرت امام علی مقام پر آیا تھا، اس بندے کا نام عبداللہ بن سبع الحمدانی ہے۔ یہ وہ پہلا بندہ ہے جو حضرت حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا خطوط لے کر، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس کا نام تھا وہ عبداللہ بن وال، عبداللہ بن وال اس کا نام تھا۔ وَمَعَهُمَا، ان دونوں بندوں کے پاس کتاب فیہ السلام والتہنیۃ بموت معاویہ۔ یہ جو دو بندے سب سے پہلے حضرت حسین کے پاس مکے میں آئے تھے، ان کے پاس خطوط تھے جو بلاد عراق کی طرف سے تھے، عراقیوں کی طرف سے تھے۔ ان خطوط کے اندر یہ درج تھا کہ سلامتی ہو حسین کے لیے، اور مبارک ہو حسین کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس پر وہ حضرت حسین کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، گویا کہ جیسا کہ کوئی دشمن فوت ہو گیا ہو اور دشمن کے فوت ہونے پر خوشی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ تو معزز سامعین آگے چلیے۔ فقدم علی الحسین لعشر مضین من رمضان من هذه السنة۔ یہ لوگ رمضان المبارک سن 60 میں ہی حضرت حسین پر 10 رمضان کو آئے تھے۔ ان کے آنے کی تاریخ 10 رمضان ہے، اور ان کے خطوط میں کیا تھا وہ چیدہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ آئندہ جب ہم ان کے سارے خطوط پڑھ دیں گے، اس کے بعد نتیجہ آپ کو نکال کر دیں گے۔ ثم بعثوا بعدهما نفرا منهم قیس بن مسہر السبائی۔ پھر ان لوگوں کے بعد اہل عراق کی طرف سے، یاد رکھیے کہ کوفہ کی طرف سے نہیں، ان لوگوں کے بعد اہل عراق کی طرف سے، بلاد عراق کی طرف سے کئی نمائندگان آئے، جن میں سے نمائندے ہیں قیس بن مسہر السبائی، اور دوسرے نمائندے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن القوا ارحبی، تیسرے نمائندے ہیں عمارہ بن عبداللہ السلولی۔ یہ 3 نمائندے پہلے لوگوں کے بعد حسین کے پاس آتے ہیں۔ وَمَعَهُمْ
نحو من مئۃ وخمسین کتابا الی الحسین، اور ان نمائندگان کے پاس 150 خطوط تھے جو حسین کی طرف لکھے گئے تھے، یعنی حسین کی طرف لکھے جانے والے خطوط کی تعداد ان نمائندگان کے پاس 150 تک پہنچتی ہے۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں کہ پہلے کون لوگ آئے، پھر کون لوگ آئے، اور پھر دستے آنے شروع ہو گئے حسین کے پاس، اور اب جو آخر میں یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس 150 خطوط ہیں۔ ہر بندہ جو حسین کے پاس آتا تھا وہ خطوط لے کر آتا تھا، لیکن کئیوں کے خطوط کی تعداد پتہ چل گئی، کئیوں کے خطوط کی تعداد کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل نہ ہو سکیں، تو یہ 150 خطوط حضرت حسین کے پاس آ گئے۔ ثم بعثوا، پھر اہل عراقیوں نے بھیجا، ہانی ابن ہانی الصبیعی کو، ہانی بن ہانی الصبیعی کو بھیجا، وسعید ابن عبداللہ الحنفیہ، سعید بن عبداللہ حنفی کو بھیجا، ومعہما کتاب فیہ الاستعجال فی السیر الیہم، اور ان کے ساتھ انہوں نے خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط کے اندر اقتباس یہ تھا کہ حسین جتنی جلدی ہو سکے ہماری طرف تشریف لے آئیے، الاستعجال فی السیر الیہم، جتنی جلدی ہو سکے آپ سفر پر روانہ ہو جائیے، آپ ہماری طرف اقدام فرمائیے، ہماری طرف جتنی جلدی ہو سکے آپ تشریف لے آئیے۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ شَبَثُ بْنِ رِبْعِ، شبس بن ربعی نے بھی حضرت حسین کی طرف لکھا، وحجار بن ابجر، حجار بن ابجر نے بھی حسین کو خط لکھا، ویزید بن الحارث بن رویم، یزید بن حارث رویم نے بھی حسین کو خط لکھا، وعمر بن الحجاج الزبیدی نے بھی حسین کو خط لکھا، ومحمد بن عمر بن یحییٰ التمیمی نے بھی حضرت حسین کو خط لکھا۔ ان لوگوں نے، جتنے لوگوں نے خطوط لکھے، اگر ہم ان لوگوں کو اول سے آخر تک ان کے ناموں کو شمار کریں تو کتنے نام بنتے ہیں؟ آئیے معزز سامعین ہم ان کے نام گنتے ہیں، پھر ان کے آخر میں اقتباس آ رہا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا الحمدانی 1، عبداللہ بن وال 2، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ ہے قیس بن مسہر الصدائی 3، عبد الرحمن بن عبداللہ بن القوا ارحبی 4، عمارہ بن عبداللہ السلولی 5، اور اس کے بعد جو بندے آئے ہیں ہانی بن ہانی سبعی 6، سعید بن عبداللہ الحنفی 7۔ یہ 7 بندوں کے علاوہ جنہوں نے باقی بعد میں خطوط لکھے جن کے نام آئے ہیں وہ ہے شبس بن ربعی، اس کے بعد حجار بن ابجر 9، اور اس کے بعد یزید بن حارث 10، عمر بن حجاج 11، اور محمد بن عمر بن یحییٰ تمیمی 12۔ معزز سامعین، یہ 12 اشخاص ہوئے جنہوں نے حسین کو بطور نمائندہ خطوط لکھے، اور خطوطوں کی تعداد یہ سینکڑوں کے اعتبار سے پہنچ رہی ہے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے عرض کیا ہے کہ صرف جب چند ایک نمائندگان آئے تھے تو ان کے ساتھ 150 خطوط تھے، اور ہر نمائندہ کچھ نہ کچھ خطوط لے کر آتا ہی رہا۔ ان جو آخری نمائندگان خطوط لے کر آئے یا آخری نمائندگان نے جو حسین کو خطوط لکھے، ان خطوط کے اندر کیا درج تھا آئیے سنیے۔ اما بعد فقد ضرت الجنان وأینعت الثمار، درج یہ تھا کہ باغات ہرے بھرے ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، ولطمت الجمام، اور پیالے چھلک رہے ہیں، فَإِذَا شِئْتَ فَاقْدَمْ عَلَىٰ جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدَةٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔ اے امام، جتنی جلدی ہو سکے حسین، اب جب چاہیں جتنی جلدی آپ سے ہو سکے آپ تشریف لے آئیے، آپ کے لیے فوجی دستے، فوجی چھاؤنیاں، فوجی لشکر، اسلحہ، ہر چیز آپ کے لیے تیار پڑی ہے۔ معزز سامعین، اب یہاں پر خطوط کی روانگی ختم ہو جائے گی، اب آگے نہیں آپ کو معلومات حاصل ہوگی کہ بعد میں بھی خطوط آئے کہ نہیں آئے، البتہ ابھی تک جتنے خطوط روانہ ہوئے ان میں کیا کیا لکھا تھا ہم خلاصے کے طور پر آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خطوط حضرت حسین کو آئے تھے ان کے اندر حضرت امیر معاویہ کی موت پر مبارکباد پیش کی گئی تھی، پھر اس کے ساتھ بعد میں آنے والے خطوطوں میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکیں آپ تشریف لے آئیے، یعنی کہ آپ عراقیوں کی طرف جتنی جلدی ہو سکے آ جائیے۔
پھر جو بعد والے خطوط تھے ان کے اندر بھی یہی سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ اب جیسے ہو سکے اب سب تشریف لے آئیے۔ معزز سامعین، اس کے بعد بھی جو اگر کوئی خط آتا ہے، جس طرح کہ ہم آپ کے سامنے اس واقعہ کو پڑھ رہے ہیں، تو اس خط کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کے سامنے ایک لفظ رکھیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان خطوط کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یزید ظالم ہے، یزید جابر ہے، یزید شرابی ہے، یزید کبابی ہے، یزید بچیاں نچاتا ہے، یزید فلاں کام کرتا ہے۔ ان خطوط کے اندر وہ نہیں لکھتے۔ اگر ان خطوط کے اندر انہوں نے کچھ لکھا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق لکھا ہے، گویا کہ ان کو دشمنی یزید سے نہیں تھی، دشمنی معاویہ سے تھی۔ تو یہ دشمنان معاویہ جو ہیں حسین کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین، ایسے خطوط یاد رکھیے گا کہ پہلے بھی لکھے گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب اس کا ذکر آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حیات میں بھی حسین کو ایسے خطوط لکھے گئے تھے، لیکن اس وقت حضرت حسین نے ایسے خطوط کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ فاجتمعت الرسل كلها بكتبها عند الحسین، بڑے بڑے سفیروں کے جتنے بھی انہوں نے سفیر بھیجے تھے سبھی کے بہت زیادہ خطوط حضرت حسین کے پاس جمع ہو گئے۔ وجعلوا يستحثونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضا من یزید بن معاویہ، اور انہوں نے ان خطوط کے اندر حضرت حسین کو اس بات پر ابھارا ہوا تھا، یہ باتیں انہوں نے اس میں کہی ہوئی تھی ان خطوط کی، کہ وہ چاہیے کہ حضرت حسین ان کی طرف تشریف لے آئیں، تاکہ وہ حضرت حسین کی جب حضرت حسین تشریف لے آئیں گے تو وہ حضرت حسین کی بیعت کریں گے۔ ایوادن عن یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کے عوض وہ حسین کی بیعت کریں گے، یعنی وہ یزید کی بیعت کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے یا کریں گے نا، اس کے عوض وہ حسین کی بیعت کریں گے۔ انہوں نے اپنے خط کے اندر، اپنے خطوط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے حسین آپ ہماری طرف تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ خلاصہ اب البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر خلاصہ ان خطوط کا بیان کر رہے ہیں، اور لکھا یہ تھا کہ وَيَذْكُرُونَ، انہوں نے ذکر کیا تھا فی کتبہم انہم قد فرحوا بموت معاویہ تھا، ان لوگوں نے اپنی خطوط کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ وہ معاویہ کی موت سے بڑے ہی خوش ہیں، لہٰذا وہ معاویہ تو فوت ہو گئے، آپ آ جائیے۔ اس کے بعد وَيَنَالُونَ مِنْهُ وَيَتَكَلَّمُونَ فِي دَوْلَتِهِ، اور انہوں نے خطوط کے اندر حضرت حسین کی حکمرانی، حضرت حسین کی خلافت، حضرت حسین کی عمارت کے بارے میں کافی کچھ لکھ رکھا تھا کہ آپ آئیں گے، ہم بیعت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، خلافت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ مختصر کہ انہوں نے حکومت کے متعلق کافی کچھ ان خطوط کے اندر لکھ رکھا تھا۔ وَأَنَّهُمْ لَمَّا يُبَايِعُوا أَحَدًا إِلَى الْآن، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ ابھی تک ہم نے کسی کی بھی بیعت نہیں کی۔ وَأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَكَ إِلَيْهِمْ لِيُقَدِّمُوكَ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے آنے کے منتظر ہیں، عراقی لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں، تاکہ جب ہی آپ آ جائیں گے تو عراقی لوگ آپ کو یزید پر مقدم کریں گے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ بَعَثَ ابْنَ عَمِّهِ مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب الى العراق لیکشف له حقیقت هذا الامر والاتفاق، تو ان خطوط کے آنے کے بعد حضرت حسین نے اس وقت اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو عراق کی طرف روانہ کیا، تاکہ پتہ چلے کہ عراقیوں کی حقیقت، ان کے معاملات اور ان میں اتفاق کی کیا کیفیت ہے، وہ واقعتاً اپنے خطوط میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت حسین نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا۔
معزز سامعین، ابھی تک جو بھی آپ کے سامنے خطوط آئے، ہم نے ان کے اندر جو البدایہ و نہایہ نے جو اس پر تبصرہ کیا وہ بھی آپ کو بیان کیا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ حافظ ابن کثیر وہ تمام روایت کو اکٹھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جو مواد انہیں ملا، مشہور مواد اپنے اس کتاب کے اندر، تو جو خطوط اور جو خطوط کی اقتباسات تھے جو انہیں ملے، انہوں نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگوں کو ان خطوط کے بارے میں پتہ چلیں۔ تو ہم نے یہ سارے خطوط اکٹھے کر کے، ان کے اقتباسات اکٹھے کر کے معزز سامعین آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ ان خطوط کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یزید شرابی ہے اس لیے ہم آپ کی بات کرتے ہیں، یزید کبابی ہے، حسین اسی لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اے حسین کوفہ میں اسلام لٹ رہا ہے اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اے حسین اس وقت اگر یزید خلافت پر رہا تو اسلام ختم ہو جائے گا اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ معزز سامعین، ایسی باتیں جو اب ہمارے اندر مشہور ہیں کہ یزید اسلام کو ختم کر رہا تھا، وہ تخت نشین ہونے کے بعد ظلم بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، ایسا ان خطوط کے اندر کہیں بھی دور کا اطلاق اور لفظ اور کوئی بھی جملہ تک نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ اتنا ہے کہ ہم معاویہ سے بھی راضی نہ تھے، ہم تو معاویہ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رجب کے مہینوں میں کونڈوں کی شکل میں خوشیاں منانے کا رواج یہ اسی صدی کے لوگوں کا کیا درا ہے جنہوں نے آج امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر کے معاویہ کی وفات کے مہینے کو خوشی کا مہینہ قرار دیا، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ معاویہ فرعون کی حیثیت رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر معاویہ کی وفات پر بہت خوشیاں منائیں۔ معزز سامعین، اگر یہ سارے ہی خطوط حضرت حسین کے پاس گئے اور ان کا یہی اقتباس تھا تو یقیناً اس سے اعتراض حضرت حسین پر بھی آئے گا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ ایک سچے اور عادل حکمران کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جواز کیسے ان کو مل گیا؟ حضرت حسین نے ان کو سمجھایا کیوں نہ؟ تو معزز سامعین، میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ واقعہ کو مسح کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے جہاں مخالفین کو اپنے فوائد، اپنے مقاصد حاصل ہوئے، انہوں نے وہی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کیں اور وہی چیزیں ملائیں، کیونکہ یہ واقعہ کربلا کلہم مخالفین سے ملتا ہے جو اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتے اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپس میں اتفاق ان کا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ سارا واقعہ کربلا ہمیں انہی لوگوں سے ملتا ہے۔ تو معزز سامعین، ابھی تک ہم نے آپ کو انہی کی تاریخ کے حوالے سے یہ باور کروا دیا اور ہم نے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ یہ کہنا کہ یزید ظالم تھا، جابر تھا، جی شراب کے مٹکے لاتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، یہ سب کچھ ان خطوط سے کہیں ثابت نہ ہو سکا۔ اگر ثابت ہوتا تو وہ لوگ یقیناً ایسے الفاظ ضرور لکھتے، لیکن ایسے الفاظ خطوط کے اندر نہیں آئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے اندر یہ چیزیں موجود ہی نہ تھیں۔ اگر ہوتیں تو وہ ضرور ذکر کرتے۔ ہاں، انہیں تکلیف یزید سے نہ تھی، انہیں تکلیف معاویہ سے تھی۔ انہوں نے معاویہ کو ہی اپنا نشانہ بنایا، انہوں نے معاویہ کے اوپر ہی کلک لگائی اور اپنے خطوط کے اندر معاویہ کا ہی ذکر کیا، جو کہ ہم آپ کے سامنے باحوالہ رکھ چکے ہیں۔ معزز سامعین، ان سارے خطوط کے بعد آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمِ زاد، اپنے چاچا زاد بھائی کو آپ نے کوفہ کی طرف، آپ نے عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ حقائق کے بارے میں معلومات ہو سکیں۔ معزز سامعین، میں چھوٹا سا تبصرہ کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خطوط میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ کے لیے جنت تیار ہیں، آپ کے لیے مجندات تیار ہیں، آپ کے لیے لشکر تیار ہیں، آپ کے لیے دستے تیار ہیں، آپ کی فوج تیار ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔
معزز سامعین، اگر وہ عراقی لوگ اس قدر بہادر تھے کہ وہ اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے تھے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ وہ دستہ در دستہ مکے میں حاضر ہوتے اور وہاں سے حسین کو لے کر اپنے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے، جیسا کہ ماضی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ سارے ہی باغی جمع ہوئے اور وہ حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے تھے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر بھی اگر وہاں پر حضرت علی اپنی مرضی سے گئے تھے لیکن دستے اس وقت انہی لوگوں کے تھے، تو یہاں پر بھی اگر انہی لوگوں کی اولادیں ہیں تو ان لوگوں پر ضروری تھا کہ یہ لوگ خود آتے اور مکے میں آتے تاکہ ان کی طاقت کا پتہ چلتا اور پتہ معلوم ہو جاتا کہ ان کی طاقت زیادہ تھی یا یزید کی طاقت زیادہ تھی۔ یہ پتہ چل جاتا یہ مخلص تھے یا جھوٹے داغدار دغاباز تھے، تو وہیں پر ان کا پتہ چل جانا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا حضرت حسین کو اپنی طرف بلانا اپنے مقاصد کا حصول تھا۔ ان کے مقاصد یہ تھے کہ ہم حسین کو یزید کے خلاف لڑوا دیں اور یوں امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہو، تفرقہ پیدا ہو اور مسلمان فتوحات حاصل کرنے سے رک جائیں۔ معزز سامعین، ان لوگوں کا حضرت حسین کو ابھارنا، اپنی طرف بلانا اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ لوگ حضرت حسین کے ساتھ اس وقت بھی مخلص نہ تھے، اور دوسری بات اس بات کی یہ تائید ہے کہ اگر وہ مخلص ہوتے تو حضرت حسین ان کے خطوط پر یقین کر کے جاتے، جبکہ آپ نے ان کے خطوط پر یقین نہیں کیا۔ آپ نے ان کے خطوط کی ایک بات بھی نہ مانی۔ اگر مانی ہوتی تو آپ مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر مقرر کر کے واقعات کے حقائق کو دیکھنے کے لیے روانہ نہ کرتے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اسی لیے روانہ کیا تاکہ معلومات حاصل ہو سکیں، آیا یہ کوفی لوگ، آیا یہ عراقی لوگ اپنی باتوں میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیونکہ حسین ان کے خطوط پر یقین نہیں کرتا۔ اس لیے حسین نے ان کے خطوط کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے قریبی بندے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ جی معزز سامعین، آگے چلیے، آگے یہاں پر یہ آ رہا ہے فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب الى العراق ليكشف له حقيقة هذا الامر والاتفاق۔ ان کے امر، ان کے اتفاق، ان کے معاملات کے بارے میں مسلم بن عقیل ان کے معاملات سے ہمیں آگاہ کریں، ادھر جائیں اور پتہ کریں کہ کیا معاملات ہیں، آیا کوفی لوگ اپنی باتوں میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ فإن كان متحتما وأمرا حازما محكما بعث إليه ليركب في أهله وضويه، اور حکم دیا مسلم بن عقیل کو کہ اگر وہ لوگ اپنی باتوں میں سچے ہوں اور اتفاق ان میں ہو اور وہ جس طرح اپنے خطوط میں کہتے ہیں اسی طرح کے معاملات ہوں، تو پھر آپ مسلم بن عقیل کو حکم یہ تھا کہ آپ وہاں پر جا کر ہمیں لکھ دیجئے گا، ہم آپ کے خط پر یقین کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے دیگر جتنے بھی ہمارے اہل سنگی ساتھی ہیں ان کو لے کر ہم پھر عراق میں آ جائیں گے، اور اس وقت آئیں گے جب مسلم بن عقیل ہمیں یہ سارا کچھ بتائیں گے۔ معزز سامعین، آگے چلیے، وَيَأْتِ الْكُوفَةَ لِيَظْفُرَ بِمَنْ يُعَادِيهِ، تاکہ پھر وہ کوفہ میں آئیں اور آ کر وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ یعنی کہ حسین اس وقت کوفے آئیں گے جب مسلم ان کو خط لکھیں گے، اور پھر وہ جب کوفے آئیں گے تو وہ آ کر اپنے دشمنوں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ وَكَتَبَ مَعَهُ كِتَابًا إِلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِذَلِكَ، اور حضرت حسین نے بھی ایک خط اہل عراق کی طرف لکھا۔ معزز سامعین، ابھی تک دیکھیں کوفہ کا ذکر نہیں آ رہا، یہاں پر ابھی تک کوفہ کا ذکر نہیں آ رہا، بار بار عراق کا ذکر آ رہا ہے۔ تو بھائی ہماری جو ادھر پڑھی جانے والی کربلا ہے وہاں تو کوفہ 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 لگایا ہوتا ہے۔ کوفے کو بدنام کرنا بھائی، اور کسی کو بدنام نہیں کرو۔ میرا بھائی بات سنیے کہ کوفہ عراق کا دارالحکومت تھا،
یہ ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ عراق کا دارالحکومت کوفہ اور بصرہ تھے، یہ دو شہر تھے اپنا۔ عراق کے کوفہ اور بصرہ دارالحکومت تھے، تو یہاں پر ہی امراء بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے جو ہے، چونکہ آگے چل کر کوفے کا بھی ذکر آگا تو کوفے کا زیادہ تر ذکر کیا گیا، وغیرہ اس مسئلے میں تمام عراقی شامل ہیں، کیونکہ یہ خطوط بلاد عراق سے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ خطوط کسی ایک شہر سے نہیں آ رہے۔ آج کل جی مشہور کر دیا گیا ہے، جو تو کوفی ہے، تو بے وفا ہے، تو کوفی ہے۔ ارے بھائی، کوفہ سے بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، بڑے بڑے تابعی پیدا ہوئے، کوفہ میں بڑے بڑے صحابہ کے درس گاہیں تھیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو کوفی کہہ کر بدنام شروع کر دیں، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تو کوفہ کے تھے، اور آپ کے مشائخ بھی کوفہ کے تھے، اور کوفہ ایک علمی گہوارہ تھا اس دور کے اندر۔ اگرچہ وہاں پر بڑے ہی ظالم اور فاجر قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن وہ جو منافقین لوگ تھے، ان کو اہل کوفہ میں پائے جانے والے متقی پرہیزگار لوگ ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے، ان کو علمی اعتبار سے گرایا کرتے تھے۔ تو اس لیے بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ عراقیوں کی طرف سے یہ خطوط آ رہے ہیں، اور اب عراق میں مسلم بن عقیل جا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے عراق والوں کی طرف ایک خط لکھا۔ آپ کو پتہ ہے اس خط میں کیا لکھا؟ جی معزز سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا جو عراق والوں کی طرف سے تھا۔ فلما سار مسلم من مکہ اجتاز بالمدینہ فاخذ منها دلیلین۔ اچھا، وہ جو خط لکھا تھا اس کا اقتباس آئندہ آئے گا، یہاں پر عرض کر دوں کہ پھر اب بات چلاتے ہوئے تاریخ دانوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل مکے سے مدینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ من مکہ تا اجتاز بالمدینہ، مکے سے مدینے سے ہوتے ہوئے فاخذ منها دلیلین، تو مدینے سے دو دلیلیں لیتے ہیں۔ دلیلین کا مطلب راہگیر، راہ بتانے والے، راہ کی رہنمائی کرنے والے رہنما، دو رہنماؤں کو ساتھ لیتے ہیں جو راستہ بتا سکیں، جو راستہ بتانے میں ماہر تھے کہ عراق کا راستہ اس طرف ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہیں اس وقت ان کی عمر کوئی اتنی بہت بڑی نہیں تھی، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ کبھی کوفہ گئے ہوئے تھے یا آپ بار بار کوفے گئے ہوئے تھے، بلکہ آپ شروع سے ہی مدینہ شریف رہ رہے تھے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوفہ کس طرف پڑتا ہے، کہاں جاتا ہے، کون سے راستے آتے جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مدینہ شریف میں آ کر دو بندوں کو اپنے ساتھ لیا جنہیں کوفہ کے بارے میں پتہ تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کا راستہ نہیں آتا تھا۔ اگر آتا ہوتا تو ظاہر وہ اکیلے ہی چلے جاتے، لیکن انہوں نے دو بندے اپنے ساتھ لیے مدینہ شریف میں آ کر، تاکہ وہ حضرت مسلم کو ان کا کوفے کا راستہ بتائیں۔ تو آگے چلیے معزز سامعین، آگے کیا ہے؟ تو آگے یہ ہے فسارا بھی علی براری مہجورت المسالک۔ وہ دو بندے حضرت عقیل کو حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ساتھ لے کر مشکل ترین راستے کی طرف، کٹھن ترین راستوں کی طرف لیتے جا رہے تھے۔ یعنی وہ راستہ جو کوفہ کو جا رہا تھا وہ انتہائی مشکل اور کٹھن راستہ تھا، اور بہت ہی ایک ناگفتہ بھی بیان کرنے کے قابل وہ راستہ تھا۔ اتنا تنگ و دست وہ راستہ تھا جس پر وہ لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو واقعہ گھڑا گیا ہے جی مسلم بن عقیل کے دو بچوں کا، وہ میرا بھائی کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو باتیں کربلا کے بارے میں مشہور و معروف ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان دو بچوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ مسلم صرف اکیلے جا رہے ہیں، اور مدینے میں وہ اپنے ساتھ دو بندوں کو لے کر چلے ہیں، اور وہ دو بندے ان کو اس راستے کی طرف لے کے چلے ہیں جو عراق کی طرف جا رہا تھا، اور عراق کی طرف جانے والا راستہ بڑا پرکٹھن اور دشوار گزار راستے اور صحرا پر مبنی تھا۔ تو جب وہ راستے کو چلے جا رہے تھے، عراق کی طرف وہ جا رہے تھے، فَكَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ مِنْهُمَا أَوَّلَ هَالِكَ، تو ہوا کیا کہ راستے میں ہی ایک راستہ بتانے والا بندہ فوت ہو گیا۔ حضرت مسلم کو راستہ بتانے والا بندہ راستے میں ہی جو ایک بندہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْعَطْشِ، اور یہ بندہ پیاس کی شدت کی وجہ سے فوت ہوا۔ یعنی کہ راستہ اس قدر صحرائی اور پتھریلا اور گرم راستہ تھا کہ پانی کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ تو حضرت مسلم کا راستہ بتانے والے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی غضب شدت، اپنا پیاس کی شدت میں فوت ہو گیا۔ اس کو پیاس اس قدر لگی کہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا اور وہ فوت ہو گیا۔
اب آگے چلیے، آگے یہ ہے کہ وذالک وقد اضلوا الطریق، اور وہ راستہ گم گیا ان سے راستہ، وقد اضلوا الطریق فہلک الدلیل الواحد بمکان یقال له المضیق من بطن خبید۔ تو اس کے بعد حضرت مسلم جب ایک بندہ فوت ہو گیا نا تو دوسرا بندہ لے کر چل رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ وقد اضلوا الطریق، وہ راستہ گم گئے، وہ راستہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کوفہ کو کون سا راستہ جا رہا ہے، وہ کون سا نہیں راستہ جا رہا، یعنی کہ راستے سے وہ بھٹک گئے، راستے سے وہ اتر گئے، انہیں راستے کا پتہ ہی نہ چلا، بھول گئے۔ وقد اضلوا الطریق، وہ راستہ بھول گئے، یعنی کہ جو دوسرا بندہ تھا، ایک بندہ تو فوت ہو گیا نا راہ بتانے والا، تو دوسرا بندہ تھا راہ بتانے والا، تب وہ راستہ بھول گئے۔ اب کیا ہوا؟ فَحَلَكَ الدَّلِيلُ الْوَاحِدُ بِمَكَانِ يُقَالُ لَهُ الْمَضِيق، تو ان میں سے جو پھر ایک بندہ تھا تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ کس جگہ پر فوت ہو گیا؟ مدیق پر، من بطن خبید، بطن خبید میں مدیق نامی جگہ پر یہ دوسرا بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہاں پر فوت ہوا؟ پیاس کی وجہ سے، اور دوسرا بندہ راستہ گم ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا، اور اب اکیلے بچ گئے مسلم۔ تو اس وقت فَتَطَيَّرَ بِهِ مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بری فال لی، اپنے بدشگونی لی، آپ نے ان دونوں بندوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے بدشگونی لی کہ جس طرح یہ فوت ہو گئے ہیں، بچنا میں نے بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر بدشگونی لینے والے مسلم بن عقیل ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اہل بیت بھی بدشگونیاں لیتی تھی تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ بچے گا کون؟ شریعت اسلامیہ میں بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، نیک فال لینا جائز ہے، اور ہمیشہ ہر کام اپنی عقل تدبیر سے کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو معزز سامعین، یہاں پر وہ دو بندے فوت ہو گئے جو راستہ بتانے والے تھے، اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے، اور یہاں ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ بیٹوں کا جو واقعہ گھڑا جاتا ہے ایسے ویسے، وہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ یہ بھی ایک قصہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک واقعہ ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کچھ واقعات بڑی کتابوں میں گھڑے گئے ابتدائی صدیوں میں، کچھ واقعات بعد میں گھڑے گئے انتہائی صدیوں میں، یعنی کہ آج کل بھی کربلا کے حوالے سے بہت زیادہ خطیبوں نے واقعات گھڑ لیے، کیونکہ عوام اس کے سننے میں بڑا مزہ محسوس کرتی ہے، اور خوب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور خطیبوں کی بڑی مانگ ہوتی ہے، بھائی یہ بڑی بڑی پراپرٹیاں، گھاڑیاں اور لٹھے کے پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے، اعلیٰ قسم کے لباس پہننا، بھائی یہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ لوگوں کو خوش کریں گے اور وہ آپ کو پیسہ دیں گے۔ تو یہاں پر ثابت ہوا کہ دوسری چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو یعنی دوسری چیز، یہ مسلم بن عقیل کے جو بچے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے، وہ ان کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ فَتَلَبَّثَ مُسْلِمٌ عَلَى مَاءٍ هُنَالِكَ، حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پانی تھا تو وہاں پر اب ٹھہر گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ راستہ تو گم ہو گیا لیکن پانی کو انہوں نے پا لیا۔ جہاں پر پانی پا لیا، وہ دوسرا بندہ فوت ہو گیا، اکیلے رہ گئے، تو آپ اس پانی پر ٹھہر گئے، اور وہاں پر ٹھہرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اچھا، ومات دلیل الآخر، وہ پیچھے ابھی دلیل واحد کی بات چل رہی تھی کہ پہلا دلیل فوت ہوا، لیکن یہاں پر یہ آ رہا ہے ومات دلیل الآخر، ومات دلیل الآخر، دوسرا جو دلیل تھا، وہ آخری دلیل کہہ رہے ہیں اس کو، دوسرا دلیل کہہ لیں، وہ فوت ہو گیا، دوسرا راستہ بتانے والا شخص فوت ہو گیا۔ جو راستہ بتانے والا دوسرا شخص تھا معزز سامعین فوت ہو گیا، اس کے بارے میں صاف یہاں پر لکھا ہے۔ دلیل واحد بھی فوت ہو گیا، اور اس کی دو وجہ لکھی ہے، معذرت سے میں پیچھے وضاحت سے بیان نہیں کر سکا، اس کی دو وجہ لکھی ہیں کہ یہ کہ وہ پیاس کی وجہ سے فوت ہوا، دوسرا راستہ گم ہونے کی وجہ سے فوت ہوا۔ اب یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی فوت ہو گیا، حضرت مسلم رہ گئے اکیلے۔ تو جب مسلم رہ جاتے ہیں یہاں پر اکیلے، تو وہ اس جگہ پر جو جس پانی پر وہ کھڑے ہیں وہاں پر رہ کر وہ حضرت حسین کو خط لکھتے ہیں۔ فَكَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ يَسْتَشِيرُهُ فِي أَمْرِهِ، انہوں نے وہاں پر جا کر حسین کو خط لکھا، ان سے مشورہ کیا کہ ہاں بھائی میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں، آپ مجھے اس بارے میں بتائیے، کیونکہ انہوں نے ظاہر خط کے اندر لکھا ہوا کہ دو بندے تھے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناول نگار نے، ڈرامہ نگار نے، قصہ کہانی لکھنے والے نے، یہ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ بھائی
جس جگہ پر یہ موجود ہیں وہاں پر تو کسی کا آنا جانا ہی نہیں، وہ تو کٹھن سفر ہے، بڑا ہی دشوار ترین راستہ ہے۔ تو یہاں پر وہ کون بندہ ہے جو حسین کے پاس ان کا خط لے کر آیا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر بھی انہوں نے اپنی طرف سے شوشہ چھوڑا۔ اور کئی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی آفت یہ ہے کہ بھول جانا، یعنی بھول جانا کہ پیچھے کیا چھوڑا اور آگے کیا بول رہا ہوں۔ تو خیر وہ اکیلے رہ گئے، چلے ہم مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے جی وہ آگے پیچھے گئے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی گیا ہوگا، جی خط پہنچ گیا، مان لیا جی خط پہنچ گیا۔ حضرت حسین کو اگر ان کا خط پہنچ گیا، انہوں نے یہاں پر آ کر مشورہ کیا، مشورہ یہی کرنا تھا کہ بھی آپ حکم فرما دیں میں واپس آ جاؤں، راستہ بڑا کٹھن ہے، رہنے دیجیے۔ لیکن حضرت حسین نے کیا لکھا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الحسین، حضرت حسین نے ان کی طرف لکھا يَعْزِمُ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ الْعِرَاقَ، لازم ہے عراق میں داخل ہونا، ضروری ہے، پکی بات ہے۔ اے عقیل مسلم، اپنا مسلم بن عقیل، اے مسلم بن عقیل آپ کا عراق میں داخل ہونا ضروری ہے۔ وَأَن يَجْتَمِعَ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ لِيَسْتَعْلِمَ أَمْرَهُمْ، اور اہل کوفہ کو جمع کرنا، ان کے بارے میں ان کے معاملات کی پرکھ کرنا، یہ مسلم تمہارے اوپر ضروری ہے، یہ عزم کر لو، لازم ہے تمہارے اوپر۔ وَيَسْتَخْبِرَ خَبْرَهُمْ، اور حسین کو ان صبر کی خبر پہنچانا مسلم کے اوپر ضروری ہے۔ معزز سامعین، یہ دیکھیے کہ یہاں پر اب کوفہ کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ کوفہ جو اپنا امارت تھا عراق کا، تو اس لیے اس کا یہاں پر خاص ذکر کیا گیا ہے کہ اے مسلم جب آپ عراق میں آپ کا جانا ضروری ہے، عراق کے بعد آپ کوفہ شہر میں جائیں، کیونکہ وہی تمام چھوٹے چھوٹے شہروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے، اسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو اب جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کو معلومات حاصل ہوں گی کہ وہاں پر کیا معاملات بن رہے ہیں، اور پھر آپ ان کے بارے میں ہمیں لکھ بھیجیے جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے۔ خیر اب کی بار جناب والا خط حسین کی طرف آ جاتا ہے حضرت مسلم کو۔ اب جب مسلم کو خط آتا ہے تو اب تو جانا ہی پڑنا ہے بھائی، خواہ کچھ بھی ہو جائے، تو اب تو جانے کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں۔ تو معزز سامعین یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راستہ بتانے والے فوت ہو گئے، آئندہ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہوا، پھر دو باتیں آئی ہیں کہ وہ راستہ ان سے گم ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ راستہ کس طرف ہے، اب رہ گئے ہیں مسلم اکیلے بندے، اور مسلم کو تو راستہ آتا نہیں ہے عراق کا، تو اب مسلم کیسے پہنچے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلم تو کوفے پہنچے ہی نہیں۔ جب مسلم کوفے پہنچتے نہیں ہیں تو یہ مسلم کی شہادت پھر کہاں سے نکل آئی؟ ہمیں یہ بتایا جائے۔ خیر اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ادھورے واقعات آئے ہیں، ہمارے پاس پوری بات نہیں آئی، لہٰذا آگے یہ بھی تو بات آتی ہے کہ بھائی وہ پہنچے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے ہیں، چلیں بھائی ہم چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا باتیں ہیں۔ آگے لکھا یہ ہے کہ فلما داخل الکوفہ تھا، جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے، نازل علی رجل یقال له مسلم بن عوسجہ الاسدیو، تو جب وہ کوفے پہنچتے ہیں تو وہ کس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کس کے ہاں مہمانی کرتے ہیں؟ وہ مسلم بن عوسجہ، یعنی کہ مسلم بن عقیل، مسلم بن عوسجہ بندے کا نام ہے، اس کے گھر میں آپ پڑاؤ کرتے ہیں کوفے میں داخل ہو کر۔ وکیل اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نازل فی دار المختار بن ابی عبید ثقفی، کہا جاتا ہے کہ نہیں، مختار بن ابو عبید ثقفی کے گھر میں آپ نے نزول کیا۔ دو بندوں کا معزز سامعین یہاں ذکر آیا، ایک بندے کا کیا نام ہے؟ ایک بندے کا نام ہے مسلم بن عوسجہ، دوسرے کا نام ہے مختار بن ابی عبید۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں حضرت مسلم اترے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنی تاریخ کو گئے، کیا وقت تھا، کیا دن تھا، لیکن یہ تو آ گیا کہ بھائی ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر گئے ہیں۔ اب یہ دونوں کون بندے ہیں، یا پیچھے خطوط ڈالنے والے کون بندے تھے، اللہ جانے کہ وہ کون تھے، کوئی ہوائی مخلوق تھی یا اپنے سے، کیونکہ یہ جو قصہ نگار ہے یہ فرضی نام بڑے بناتا ہے۔ یہ جو واقعہ کربلا بیان کرنے والا بندہ ہے یہ زیادہ تر فرضی نام بنا کر سامنے لے آتا ہے، جن کو ہم کتابوں کے ذریعے سے ان ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نام بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ چلے خیر، فاللہ اعلم ورسولہ اعلم، یعنی کہ الحافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں اترے، یا اترے بھی یا نہیں اترے۔
یہاں پر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے بہت زیادہ. وہ شک کا اظہار تو انہوں نے اسی وقت کر دیا تھا جب انہوں نے اس کی سندیں نہیں درج کی تھیں. فَتَسَامَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِقُدُومِهِ، جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل کا کوفہ میں آنے کے بارے میں سنا، انہیں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں. فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَبَايَعُوهُ علی امرۃ الحسین. وہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کی. انہوں نے جس کو پتہ چلتا وہ مسلم بن عقیل کے پاس آ رہا ہے اور آ کر حضرت حسین کے نام پر، حضرت حسین کی خلافت پر، حضرت حسین کی امارت پر وہ بیعت کر رہے ہیں. وَحَلَفُوا لَهُ لَيُنَصِّرُنَّهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان سب بیعت کرنے والوں نے یہ حلف دیے، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، جل جلالہ کی قسم، ہم ضرور حسین کی مدد کریں گے، اپنے مال بھی لٹا دیں گے، اپنی جانیں بھی لٹا دیں گے. اللہ اکبر. فاجتمع علی بیتہ من اہلہا 12,000، تو حضرت حسین کی بیعت پر 12,000 لوگ جمع ہو گئے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ثم تکاثروا حتی بلغوا 18,000، پھر ان کی کثرت بڑھی اور وہ 18,000 تک پہنچ گئے. فکتب مسلم الی الحسین لیقدم علیہا، حضرت مسلم بن عقیل نے پھر حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیے. فقط تمہدت لہ البیعۃ والامور، بیعت بھی پوری ہو چکی ہے، تمام معاملات پورے ہو چکے ہیں، ہاں سب کچھ تیار ہو چکا ہے. یعنی معزز سامعین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلحہ بھی تیار ہو چکا ہے، فوجیں بھی تیار ہو چکی ہیں، آپ کے لیے دارالامارہ بالکل صاف ہے، یہاں پر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے صاف شفاف ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئیے. فتجہز الحسین من مکہ قاصدا الکوفہ کما سنذکرہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے اپنا کوفے کی طرف آنے کا سفر باندھنا شروع کر دیا، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی عنہ قریب بیان کریں گے. معزز سامعین یہاں پر ایک خاص بات آپ کو بتانا مقصود ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. خاص بات یہ ہے یہاں پر کہ حضرت حسین نے جس وقت مسلم کو آپ نے کوفہ کی طرف، عراق کی طرف روانہ کیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہاں پر آپ نے لوگوں سے جا کر بیعت لینی ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے حالات کی تحقیق کرنی ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے اور آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ آیا وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں یا نہیں. لیکن یہاں پر تو اگر مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے میدان تیار کر لیا ہے، ایسا جیسا کہ مسلم بن عقیل، پہلی بات یہ کہ مسلم بن عقیل کا کوفے میں پہنچنا ہی بہت بڑا مشکوک کام ہے. یعنی کہ ان کا کوفے میں پہنچنا مشکوک عمل ہے، کہ یعنی شک اس میں گزر رہا ہے کہ آیا وہ کوفے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. اگر وہ کوفے پہنچے ہیں تو اس کے پہنچنے کی کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں، کیونکہ جو دلیلیں ہمارے سامنے تھیں وہ تو آپ کے سامنے رد ہو چکی اور اسی واقعہ سے رد ہوئیں. جو واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس واقعہ کو آپ سن رہے ہیں، اسی واقعے سے یہ بات رد ہو گئی کہ مسلم تو کوفے پہنچے نہیں. جب مسلم کوفے پہنچے نہیں تو پھر یہ 18,000 12,000 کا واقعہ کہاں سے نکل آیا؟ چلیں خیر، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر مسلم ٹھیک ہے جی ہوائی طور پر وہ پہنچ گئے، ہم نے مان لیا کہ ہوائی طور پر، جس کا ہمیں نہیں پتہ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوفے پہنچ گئے ہیں. اب وہ جب وہ کوفے پہنچے ہیں تو یہاں پر جب 12,000 اور 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم ضرور ان کی مدد کریں گے، تو میرا بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 18 اور 12,000 کی جو بیعتیں ہو گئیں اور وہاں پر باقاعدہ مسلم بن عقیل ایک حکمران بن گئے، تو جو پہلے والی حکومت تھی وہ کدھر چلی گئی تھی؟ آخر پہلے بھی کچھ ادھر فوج تو ہوگی، وہ کدھر ختم ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ساری کی ساری فوج ابھی کوفے میں تھی نہیں، کوفہ تو ویسے ویران پڑا ہوا تھا. تو معزز سامعین ہم آگے چلتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ مسلم بن عقیل کو بیعت لینے کے بارے میں حضرت حسین نے نہیں فرمایا تھا، لیکن یہاں پر اگر مسلم بن عقیل نے بیعت لی اور اس وقت بیعت لی جب کہ میں پیچھے یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے کبار لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اور یہ بھی ہم ثابت کر چکے ہیں پیچھے کہ یزید کی بیعت کے بارے میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، جھوٹا دغا باز تھا، جس طرح کے مشہور و معروف ہے. فاللہ عالم و رسولہ عالم. آگے چلیے، آگے یہ آ رہا ہے کہ وانتشر خبرهم حتی بلغ امیر الکوفۃ النعمان بن بشیر،
کہتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی، یعنی کہ اب یہ خبر پھیلی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی خبر پھیل گئی اور یہاں تک کہ وہ خبر پہنچی امیر کوفہ کو، امیر الکوفتی النعمان بن بشیر کو۔ نعمان بن بشیر امیر کوفہ تھے، صحابی رسول یا پھر وہ تابعی ہیں یا صحابی رسول ہیں، بہرحال بڑے معزز متقی پرہیزگار صحابی رسول ہیں، کیونکہ یہ قاضی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوفہ کے قاضی تھے، تو ان کو یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی قاضی رہے ہیں اور بعد میں ان کو امارت عطا فرما دی گئی تھی۔ تو اس وقت کوفے کی امارت کن کے ہاتھ میں تھی؟ کوفے کی امارت نعمان بن بشیر کے ہاتھ میں تھی، یعنی کہ امیر کوفہ کون تھے؟ نعمان بن بشیر، بہت ہی متقی پرہیزگار، سبحان اللہ، بڑے ہی اعلیٰ درجہ صفت انسان تھے، ان کے ہاتھ میں یہ کوفے کے بیعت تھی۔ دیکھیے بھائی، وہ کوفے والے امام حسین کو بلا رہے ہیں، ابھی حسین کو بلانے کی ضرورت تو تب ہے جب کوفے پر ایسا بندہ مسلط ہو جو ظلم کر رہا ہے، یہاں پر تو نعمان بن بشیر ہیں، اور اس کے بارے میں اسی روایت کے اندر دیکھیے کہ نعمان بن بشیر کے بارے میں کیا رہا ہے کہ وہ کس قدر ہے جو نرم مزاج انسان تھے۔ وانتشر خبرهم حتى بلغ امیر الکوفہ نعمان بن بشیر خبرہ رجل بذالک، کسی شخص نے انہیں آ کر خبر دی، یعنی کہ یہ خبر جو ہے انہیں کسی شخص نے آ کر خبر دی تھی، نعمان بن بشیر کو کسی شخص نے آ کر بتایا۔ میرا بھائی کوئی شخص آ کر نعمان بن بشیر کو خبر دے رہا ہے، 18,000 بندہ بیعت کر چکا ہے، اگر کسی شہر کے اندر 18,000 بندہ کیا 800 بندہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے فلاں جگہ پر جمع ہوئے ہیں، تو یہاں پر 18,000 بندوں نے بیعت کر لی اور ایک بندہ آ کر جو ہے وہ نعمان بن بشیر کو بتا رہا ہے کہ جو یہ معاملہ تو ہو رہے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے اس بندے کا ذکر بھی نہیں ہے اور نعمان بن بشیر کو خود معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی آ کر خبر دے رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ امیر کوفہ تھے، ان کو تو پتہ ہے کسی چیز کا نہیں تھا۔ 18,000 بندہ جمع ہو ایک جگہ پر یا بیعت کر لے یا وہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہجان اور ہجوم پیدا ہوگا۔ اچھا پھر یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ جو بیعت ہے یہ تو چھپے لی گئی ہے، تو میرا بھائی چھپے کون سی بیعت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیعت کرنے والے لوگ ڈرپوک تھے جو چھپ کر بیعتیں کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، حکومتیں کبھی چھپ کر نہیں بنتی ہیں، حکومتیں ہمیشہ ظاہر ہو کر بنتی ہیں، لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، تب جا کر حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں چھپ کر نہیں بنتی۔ کوئی بندہ کوئی سوال ہمارے اوپر اٹھائے، ہمارے کمنٹ میں بتائے، ہم اس کو اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو کربلا ہمارے سامنے پڑی جاتی ہے اس کے نپو ہے نثر ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ اور اس کے اندر تو اہل بیت کی توہین ہے۔ دیکھیے یہاں پر اہل بیت کی کیسے توہین ہو رہی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابھی پورا معلوم نہیں ہو سکا کہ آئندہ کیا بنے گا میرے ساتھ، ابھی چند دن بھی پورے نہیں گزرے کہ ابھی کہ یزید کی طرف سے کیا حکم نامہ آتا ہے، کیونکہ جانچنا تو یہی سب کچھ تھا نا کہ جو پہلے ہی کی حکومت ہے اگر حسین وہاں پر آتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل نے اس قدر جلد بازی کی کہ انہیں ابھی تک نعمان بن بشیر کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، انہوں نے دیکھا بھی ٹھیک ہے 18,000 بندہ بیعت کر گیا، جلدی خط لکھا حسین کو بلا لو ہیں۔ اللہ کے بندے یہ تو مسلم بن عقیل کی فہم و فراست کے خلاف بات چل رہی ہے، یہ تو اہل بیت کی فہم و فراست کے خلاف بات چل رہی ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی ایک بندے کو جاسوس بنا کر بھیجوں کسی علاقے میں تو کیا وہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ جلد بازی سے کام لے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکے گا۔ تو یقیناً یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک افتراء ہے، یہ اہل بیت پر جھوٹ ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بہت زیادہ جھوٹ ہے، گویا کہ کربلا ایک جھوٹوں کا پلندہ ہے، لیکن ہمارا اب حق بنتا ہے ہم اس کی ہر بات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کربلا پڑھنی جائز نہیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ کربلا پڑھنی جائز نہیں، کیونکہ اس سے اہل بیت کی توہین کے پہلو جھلک رہے ہیں۔ جی معزز سامعین، جب نعمان بن بشیر کو کوئی بندہ خبر دیتا ہے تو فجعل یضرب عن ذلك صفحا ولا یعبأ به، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے واقعہ سے پہلو تہی کرنے لگے، اپنی نظر کو چرانے لگے، آپ نظر انداز ہونے لگے کہ سارے پہلو کو چھوڑ دو، یعنی کہ حضرت نعمان بن بشیر کو کوئی فرق نہیں آیا کہ ٹھیک ہے کوئی بیعت کر رہا کرتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہ ہوئی اس کے بارے میں، ولا یعبأ به، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی حضرت نعمان کو، یعنی کہ کوفہ کے امیر انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ اچھا، ولیکنہ، لیکن خطب الناس،
انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا. خطب الناس، حضرت نعمان بن بشیر نے لوگوں سے خطاب ضرور کیا ہے. وہ کیا خطاب انہوں نے کیا؟ کس وقت خطاب کیا انہوں نے؟ جس وقت مسلم بن عقیل کی بیعت کی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے خطاب کیا. خطاب میں انہوں نے یہ کہا وَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِخْتِلَافِ وَالْفِتْنَةِ، انہوں نے اختلاف اور فتنہ سے لوگوں کو ڈرایا. انہوں نے کہا ہے لوگوں اختلاف اور فتنہ نہ کرو. لوگوں کو کس بات سے انہوں نے ڈرایا؟ اختلاف اور فتنہ سے. نعمان بن بشیر نے کوفیوں کو نرمی اور سنت پر چلنے کا حکم دیا. وقال انی لا اقاتل من لا یقاتلنی، فرمایا جو مجھ سے نہیں لڑے گا میں اسے نہیں لڑوں گا. ولا اثب علی من لا یثب علی، اور جو مجھ پر وار نہیں کرے گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر حملہ نہیں کروں گا. ولا آخذکم بذنہ، اور میں تمہیں فقط شک کی بنا پر نہیں پکڑوں گا. ولیکن واللہ الذی، لیکن اللہ کی قسم، اللہ الذی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لئن فارقتم امامکم ونکستم بیعتہ لاقاتلنکم، اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی بیعت توڑ دی، اپنے امام سے تم لوگوں نے جدائی اختیار کی اور تم نے جماعت سے اختلاف کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اپنے امام سے جدائی اختیار کی، لاقاتلنکم ما دام فی یدی من سیفی قائمتہ، تو میں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک تلوار میرے ہاتھ میں قائم ہے. معزز سامعین، یہ ہے وہ تقریر جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ یزید کی بیعت کو نہ توڑو، جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نئے نئے فتنے کھڑے نہ کرو. اس سے ثابت ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا ان کے بارے میں کہ ان کو بلایا جا رہا تھا، یہ ساری صورتحال ایک فتنے کی تھی، اور وہ اس طرح بلا کر حضرت حسین کو فتنے کا شکار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنی پیاس بجھا سکیں. یہ کوفے کے وہ شریر ترین لوگ تھے جو یہی چاہتے تھے کہ اہل بیت کو ہم بدنام کریں. جس طرح ہم اس سے پہلے حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی کے خون سے اپنی پیاسیں بجھا چکے ہیں، اسی طرح اب ہم حسین کے خون سے اپنی پیاسیں بجھائیں. تو اس لیے وہ لوگ بلا رہے تھے جبکہ نعمان بن بشیر ان کے خلاف تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلم بن عقیل کوفے میں تھے تو انہوں نے پھر یہ ساری تقاریر لکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کی حضرت حسین کو کیوں نہیں پہنچائی تاکہ حضرت حسین خود آگے سے جواب دیتے مسلم بن عقیل کو جواب دیتے کہ آپ نعمان بن بشیر کو کہہ دو کہ ہم یہاں پر آئیں گے خواہ جو کچھ مرضی ہو جائے. لیکن معزز سامعین، امام حسین کی طرف سے ایسی کوئی بات ابھی تک ہمیں نہیں ملی کہ آپ نے بذات خود کہا ہو کہ میں خلیفہ بننے کے لیے آ رہا ہوں، میں خلافت ہی چاہتا ہوں، میں امارت چاہتا ہوں. ہمیں امام حسین کی طرف سے ابھی تک کوئی بات، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں ملی. ایک ہے نا سچی بات، ابھی تک ہمیں کوئی موضوع روایت بھی امام حسین کی طرف سے نہیں ملی کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میں بیعت لینے کے لیے آ رہا ہوں، میری طرف سے بیعت لی جائے، میں فی الفور یہاں پر آ رہا ہوں. ابھی تک ہمیں نہیں ملی. آگے چلیے، آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے معزز سامعین یہ ہوتا ہے کہ فقام الیہ رجل یقال له عبداللہ بن مسلم بن شعبۃ الحضرمی، عبداللہ بن مسلم بن شعبۃ الحضرمی فقال له ان هذا الامر لا يصلح الا بالغشم. وہاں پر ایک شخص تھا جو نعمان بن بشیر کے پاس تھا، وہ کھڑا ہوا، اس کا نام عبداللہ بن مسلم ہے. اس نے کہا اے امیر، یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح نہیں سلجھیں گے جس طرح اب سلجھا رہے ہیں، یہاں پر سختی کرنی پڑے گی. الا بالغشم، یا غشم کے ساتھ ستریں گے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو سختی سے آپ کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا، آپ کو سختی سے یہاں پر کارروائی کرنی پڑے گی کیونکہ معاملات بڑی حد تک بگڑ چکے ہیں. لہٰذا آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس معاملے کو حل کریں. آپ کا فقط اس طرح ایک تقریر کر دینے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. معاملات بگڑ رہے ہیں اور یہ خون خرابے کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اب اس سے پہلے کہ معاملات خون خرابے کی طرف جائیں، معاملات بگڑتے ہوئے نظر آئیں، اہل بیت کی توہین ہو یا ان کے خون ریزیاں ہوں یا مسلمانوں کی خون ریزیاں آپس میں ہوں، فسادات ہوں، آپ اس معاملے کو سختی سے کچلیں، اس کو ختم کریں، یہاں پر ہی روکیں. وَإِنَّ الَّذِي سَلَكْتَهُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ، اے امیر، آپ جس راستے، جس طریقے کار کو آپ اپنائے ہوئے ہیں نا، مسلک المستضعفین، یہ تو کمزور ترین لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اگلا دستہ، اگلی جماعت چڑھائی کر جاتی ہے. لہٰذا آپ کوشش کیجئے، آپ جو ہے
آپ یہاں پر کوئی سخت کاروائی فرمائیے۔ فقال له النعمان، تو نعمان نے فرمایا لی ان اکون من المستضعفین فی طاعت اللہ احب الی من ان اکون من الاقویاء الاعزین فی معصیت اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور ہو جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں بہت معزز اور طاقتور ہوں کہ میں اس کی معصیت میں پڑ جاؤں۔ ثم نازلہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا یا وہ ثم نازلہ نیچے اتر آئے۔ حضرت معزز سامعین، یہاں پر آپ کو یہ بات عرض کرنی مقصود ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت ضرور لڑوں گا جب تم لوگ یزید کی بیعت توڑ دو گے، جب تم اپنے امام کی بیعت توڑ دو گے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ امام یزید تھا، تو یزید کی بیعت تمہارے اوپر توڑنا لازم نہیں ہے، بلکہ لازم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتفاق کرو، اتحاد قائم کر کے رکھو۔ لیکن جو کوفے کے لوگ تھے وہ شریر ترین لوگ تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے۔ تو معزز سامعین، اس صورتحال کے اندر اب حالت یہ بن جاتی ہے کہ اب نعمان بن بشیر جو ہیں ان کو کوئی سخت عمل کرنا پڑے گا، لیکن نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے سخت عمل نہیں کرنا، حالانکہ پیچھے قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے سخت عمل کرنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ بھی واقعہ ہے کہ خود ساختہ ہے اور آپے سے گرا ہوا واقعہ ہے، اس کی بھی اصل اور حقیقت موجود نہیں، وگرنہ اس مسئلے کے اندر ہی، اسی ہی روایت کے اندر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو جو کمزوروں کا راستہ اختیار کروں گا، دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑوں گا بھی۔ پھر کس وقت لڑنا تھا؟ ابلا وہ 12,000 بندہ بیعت توڑ چکا ہے یزید کی، تو پھر کس وقت لڑنا تھا؟ تو ثابت ہوا کہ یہ نعمان بن بشیر کو یہاں پر ان پر تہمت رکھنا چاہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کا یہ طرز طریقہ جو تھا وہ در حقیقت حسین کو بلانے کے اوپر تھا۔ معزز سامعین، بات کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَكَتَبَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى يَزِيدَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، تو اس وقت اسی شخص نے یزید کی طرف خط لکھ دیا تاکہ یزید کو بتا دیں کہ کوفہ کے کیا معاملات بن چکے ہیں، کوفہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یزید کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ باغ دور نعمان بن بشیر کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور یہاں پر کچھ بڑا کارنامہ ہونے والا ہے۔ وَكَتَبَ إِلَى يَزِيدَ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عمارہ بن عقبہ نے یزید کی طرف خط لکھا۔ عمارہ بن عقبہ نے یزید کی طرف خط لکھا۔ وعمر بن سعد بن ابی وقاص، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بھی یزید کی طرف خط لکھا۔ فبعث یزید فعزل نعمان عن الکوفہ، تو یزید نے نعمان کو کوفہ سے معزول کر دیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد ہم آگے آپ کو بیان کریں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، عبید اللہ بن زیاد کی کس طریقے سے جو داخلہ ہوتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کس طریقے سے آتا ہے اور وہ سارے ہی معاملات کو حل کرنے کی یہاں پر کوشش کرتا ہے، اور اس کا خلاصہ میں یہاں پر عرض کر دوں، اور میں نے بہت کچھ یہاں پیچھے عرض کر بھی دیا ہے کہ یہ جو کچھ ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتائج بالکل حاصل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ واقعہ اصل واقعہ کو مسخ کر کے، اصل واقعہ کو تحریف کر کے بنایا گیا ہے۔ جب اصل واقعہ تحریف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں کئی جھوٹ مداخلت کر لیتے ہیں، جب کئی جھوٹ آ جاتے ہیں تو پھر وہ معاملہ بالکل ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی قسطوں میں یہ بیان کریں گے کہ یزید نے نعمان بن بشیر کو کوفہ سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرے کے ساتھ ہی کوفہ بھی دے دیا، اور یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے کہ سرجون جو حضرت معاویہ کا غلام تھا اس کے کہنے پر کیا، کیونکہ سرجون نے کہا تھا کہ اگر آپ حضرت معاویہ زندہ ہوتے تو اگر وہی یہی مشورہ اگر آپ کو دیتے تو آپ مانتے کہ نہ مانتے؟ تو حضرت اپنا یزید نے کہا کہ میں ضرور اس مشورے کو مانتا۔ تو یزید کے مشورے کے ماننے کے پر جو ہے پھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ دے دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے یزید عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا، تو ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم آگے معاملات کو چلائیں گے کہ عبید اللہ بن زیاد کیسے آتا ہے اور وہ کیسے دارالامارہ میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔